بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس پہاڑی کو سر کرتے ہوئے اس کو میں آگے اوپر سفر میں چلتا رہا اور یہاں پہ میں اونچائی کے اوپر آ گیا ہوں۔ تو آپ کو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ پہاڑی دکھا رہا ہوں، یہ ساری جگہ نیچے سے اوپر کو سفر کر کے آیا ہوں۔ میرے پاس کچھ تھوڑا سا وزن بھی ہے، تھوڑا سا تو نہیں ہے، خیر کافی زیادہ ہے۔ 8 لیٹر تو میرے پاس پانی ہے، تو اس کے علاوہ میرے پاس سیٹ بھی موجود ہیں۔ تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ اس جگہ کو طاق کس طرح کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ میں اوپر آ چکا ہوں، میں اسی جگہ پہ موجود ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل سیدھے ایسے قدرت کا نظام دیکھیں آپ، یہ کس طریقے سے یہ پتھر کھڑے کیے ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ یہ چٹان کو آپ دیکھیں، یہ انسان کو سب کچھ حیران کر دینے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ نیچر ہے۔ اور آپ یہ سامنے دیکھیں، یہ کس طریقے سے یہ پہاڑیاں کھڑی کی ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ دروازے ہیں، یہاں پہ یہ دروازے سے بنے ہوئی ہیں۔ یہ قدرت کا نظام ہے، اللہ کی ذات پاک نے یہ نظام بنایا ہے۔ اور یہ نیچے گلی ہے جہاں سے میں اوپر کو آیا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں، یہاں سے آپ کو شاید نظر آ رہا ہو، تو یہاں سے ایسے اوپر کو میں سفر کر کے آیا ہوں، ایسے اوپر کو آیا ہوں۔ تو یہ اندر تھوڑی سی جگہ ہے، جب بارش آتی ہے تو یہاں سے پانی گزرتا ہے۔ تو اللہ کی ذات پاک نے سارے نظام ایسے بنائے ہوئی ہیں کہ چاہے کوئی جتنا بھی تیز ہو جائے، جتنا بھی علم رکھ لے، اس طرح کی چیزیں بنانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا میرا سانس بھی خیر پھولا ہوا ہے، کیونکہ صاف سی بات ہے میں اوپر چڑھائی کے ذریعے اوپر آیا ہوں۔ تو یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھانا چاہتا ہوں، یہ اسی جگہ کو، یہ دیکھیں، یہ ان پتھروں کے اوپر میں آ گیا ہوں۔ یہ ان پتھروں کے اوپر آ کر یہ سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، ابھی بہت اوپر جانا ہے، یہ چوٹی کے اوپر جانا ہے۔ یہاں سے یہ چوٹی شاید آپ کو نزدیک نظر آ رہی ہو، لیکن جب سفر کرتے ہیں تو یہ سفر دور بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا کیا اسے کہتے ہیں، آسان بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر سچ ہو اور آپ کا جذبہ ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر اس کے حوصلے بلند ہوں اور اگر آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں کوئی ٹارگٹ ہو اور اللہ کی مدد شامل حال رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ اوپر تک جاؤں گا اور پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے میں یہاں پہ سیڈ پھیلا رہا ہوں۔ رات کو بارش ہوئی ہے، یہ پتھر دھلے ہوئے ہیں، اور یہ گھاس دیکھیں، یہاں پہ یہ پودے دیکھیں، یہ سارے کے سارے جیسے دھلے پڑے ہوں۔ تو یہ چیزیں ساری کی ساری نیچر ہیں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ آپ ابھی اوپر دیکھیں گے تو یہ سارے کے سارے جنگلات، یہ دیکھیں یہاں پہ بالکل کوئی درخت نہیں رہا۔ اور اوپر دیکھیں، یہاں پہ اور اوپر چلے جائیں، یہ کوئی معمولی 1 2 3 آپ کو درخت نظر آئیں گے، سارے کے سارے نظر آتش ہو چکے ہیں۔ اور جبر کے ذریعے اور یہاں پہ رہنے والے جیووں کا یہ گھر تھا۔ یہاں پہ کتنے درخت تھے جہاں پہ پرندے اور بہت سارے اللہ کی مخلوق یہاں پہ بسیرا کرتی تھی، وہ ساری چیزیں چلی گئی ہیں۔ تو بہرحال اگر ان پہاڑیوں کے اوپر بارش نہیں ہوگی، ہمارے بور جو ہیں ان کے اندر پانی نہیں آئے گا، ہمارے پاس پانی کی قلت ہو جائے گی۔ ہماری نسلیں کل تک ہم سے پوچھیں گی کہ یہ کیسے ہوا، کس طریقے سے ہوا۔ کیا ہم انہیں جھوٹ بتائیں گے؟ کیا ہم انہیں سچ نہیں بتائیں گے؟ یہ سارا کیا دھرا ہمارا اپنا ہے، ہم خود کا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات پاک نے زندگی اور موت کا ایک فیصلہ کیا ہوا ہے۔ مرنا سب نے ہے۔ جو مرنے کے بعد ہماری نسلیں جن سے ہم دعاؤں کی امید کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں بد دعائیں دے رہے ہوں اور قبر کے اندر اوپر سے فرشتے بھی پوچھ رہے ہوں کہ دنیا میں کیا کر کے آئے تھے، اتنا بڑا ظلم کر کے آئے تھے، کیا کیا آپ نے، تو اس کا جواب ہم کیسے دے پائیں گے؟
اور ایک اور بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایسے فضول میں نہیں بنائے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارا اگر میدان ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ بھی تو دیکھیں نا، اللہ کی ذات پاک چاہتا تو یہ سارے کے سارا پوری دنیا ایسے گول بالکل ایسے میدان بنا دیتا۔ یہ پہاڑ کیوں ہیں؟ ان پہاڑوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ان پہاڑوں کے اوپر بارش ہوتی ہے اور یہیں سے چشمے نکلتے ہیں، یہیں سے پانی جاتے ہیں اور جا کر نہروں کے اندر گرتے ہیں، اور پھر نہروں سے دریا کے اندر گرتے ہیں، دریا سے سمندر کے اندر جاتے ہیں۔ تو اگر یہ پہاڑیاں جو ہیں اسی طرح گنجی رہیں گی تو ان کے اوپر بارش نہیں ہوگی۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ اللہ کے کام ہیں، تو اس طرح ہے کہ بارش جو ہے یہ تو پھر اللہ کے فضل سے ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل سے ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ نہیں جی یہ درخت جو ہے نہ بھی ہوں تو اس طرح ہوگا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات پاک خود فرماتے ہیں کہ کوئی دنیا میں اگر ایک درخت لگائے گا تو میں جنت میں اس کے لیے درخت لگا دوں گا۔ ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ آخر اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو موجود ہے، اس کی امپورٹنس ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی ذات پاک نے اتنی بڑی بات ہمارے لیے فرما دی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر درخت ان کے جنگلات کے اوپر بارش نہیں ہوگی تو ہمارے بور کے اندر پانی نہیں جائے گا، کیونکہ یہ ایسے ہے جیسے انسان کی جسم کے اندر وینے ہیں اور خون جو ہے وہ جیسے سرکولیشن کرتا ہے، ایک سسٹم بنا ہوا ہے انسان کا، اسی طریقے سے اس زمین کے اندر بھی وہ وینے موجود ہیں جہاں سے پانی ہمارے لیے اللہ کی ذات پاک نے ایک نعمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ جو پہاڑ ہیں یہ اپنے اندر بہت سارا پانی ذخیرہ کرتے ہیں، وہ پانی جو ہے وہ ان کے اندر ذخیرہ ہوتا ہے، پھر ہمارے بور کے اندر، ہمارے نلکوں کے اندر وہ پانی آتا ہے اور وہاں سے ہم پانی نکالتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا سسٹم قدرت نے بنایا ہوا ہے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں یہ ان کے اندر پانی کا بہت زیادہ ذخیرہ ہوتا ہے، وہ ذخیرہ ہم اللہ کی رحمت سے، اللہ کے حکم سے استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ان پہاڑوں کے اوپر بارش نہیں ہوگی، ان کے اوپر درخت نہیں ہوں گے تو یہاں پہ بارش کبھی بھی نہیں ہوگی۔ جان لیجئے درختوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اگر ایسا نہ ہوا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ بار بار یہی بات کرتا ہوں، آپ بھی کہیں گے کہ ایک ہی بات کو پکڑا ہوا ہے، لیکن ریئلٹی تو یہی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں اپنے دوستوں کو اور خود بھی اس بات کا خیال رکھیں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ درخت لگائیں۔ جہاں تک آپ کر سکتے ہیں آپ کوشش کریں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر، جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پر۔ تو اللہ کی ذات پاک ہمارے اوپر اپنی رحمت فرمائے۔ تو اب یہ میں آپ کو سامنے رستہ دکھاتا ہوں، یہاں سے یہ رستہ اوپر کو جا رہا ہے اور اسی رستے سے اوپر کو میں جاؤں گا، اور یوں چلتے چلتے انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات پاک نے میری مدد فرمائی تو میں اوپر تک جاؤں گا، چوٹی تک، اور میرا ٹارگٹ جو ہے وہ تو کافی ابھی دور ہے۔ تو اللہ کی ذات پاک کرم فرمائے گا انشاءاللہ تعالی، چلتے چلتے میں اوپر تک پہنچ جاؤں گا۔ تو آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں۔ فریگرنس آف سون ویلی یوٹیوب کے اوپر جائیں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں، لوگوں کو اویئرنیس پہنچے گی اور لوگوں کے اندر شعور اجاگر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا یہ جو بحران پیدا کیا ہوا ہے ہم نے خود سے، ہمارے اپنے یہ جو کام ہیں ان کی وجہ سے، تو لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی وہ اس چیز کو روکیں گے بھی صحیح، اور اس چیز کو لوگوں تک پھیلائیں گے۔ تو اللہ کی ذات پاک ہماری مدد فرمائے۔ تو اب میں اپنا سفر اوپر جاری رکھوں گا، ساتھ ساتھ آپ کو یہ ساری چیزیں دکھاتا بھی رہوں گا، اور چلتے چلتے انشاءاللہ تعالی اوپر تک، پیک تک میں جاؤں گا۔ تو اللہ کی ذات پاک آپ کی اور ہم سب کی مدد فرمائے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔